السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو دیندار بنانے میں مسلمان بیوی کا نمونہ۔ ہمیں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آخرکار اپنی کوششوں اور دعاؤں سے اپنے شوہر کو بھی مسلمان بنا ہی لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اسلام میں لانے کا کتنا ہی پیارا اور محبت بھرا طریقہ استعمال کیا۔ انہی کے سر پر تاج ہے۔ ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کا اور اپنے شوہر کو جہنم سے بچانے اور جنت کی طرف لانے کا یہی ذریعہ بن گئی۔ انہی کی رفاقت و خدمت اور تسلی و تشفی کا صلہ ہے اپنے شوہر کو درجات شہادت دلوانے کا۔ انہی کی دلیری اور بہادری پر اثر ہے اپنے ماموں خالد بن ولید کا انہی پر فخر ہے تاریخ کے صفحات کو دو شہید شوہر کی بیوی بننے کا۔ انہی کی زندگی ہمارے مسلمان بہنوں کے لیے شوہر کو دیندار بنانے کا نمونہ ہے۔ کاش آج بھی مسلمان بیویاں اپنے شوہر کو جو الحمدللہ اگرچہ مسلمان ہے، اسلام میں کسی کام سے غافل ہے یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں اس کی سزا بھگتنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، تو ان کے لیے یہی اسباب اختیار کرے۔ پہلے ان سے خوب محبت کرے اور محبت کا راستہ اطاعت اور ان کی بات کو ماننا ہے، لہٰذا کسی بھی طرح ان کی نافرمانی کر کے یا بے ادبی سے کوئی بات کر کے ان کو ناراض نہ کرے۔ پھر خوب ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ میرے شوہر کو نمازی، دیندار، گناہوں سے بچنے والا، نیکیوں سے محبت کرنے والا، دین دنیا میں پھیلانے والا اور مجاہد بنا دیجیے، اور ان کی قبر دور سے دور ملکوں میں اپنے دین کے باغ اور پودے کی آبیاری کرتے ہوئے بننا مقدر فرما دیجیے۔ ان کے ہاتھوں سے بزدلی کی چوڑیاں اور ان کے کانوں سے خوف کی بالیاں اتار دیجیے، ان کے دل سے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال نکال دیجیے، اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ سرسبز و شاداب کر دیجیے، آمین۔ پھر محبت شفقت بھرے لہجے میں ادب سے ان کو موقع پر مناسب وقت دیکھ کر سمجھائے۔ اگر وہ خدا نخواستہ حرام کمائی میں ملوث ہے، مثلاً سود کا کام کرتے ہیں یا جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں یا حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں یا رشوت کی عادت ہے یا لوگوں سے قرض لے کر وقت پر ادا نہیں کرتے، تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے، بار بار ان کو سمجھائیں، اچھے ماحول میں ان کو بھیجے، تہجد میں رو رو کر اللہ سے ان کے لیے ہدایت اور نیک کاموں کی توفیق مانگے۔ ذرا سوچئے یہ اعمال یعنی نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں مانگنا اور پھر محبت بھرے انداز سے سمجھانا، پھر دعائیں کرنا، اگر ابو جہل کے بیٹے کا دل موم ہو سکتا ہے اور اس کو کفر و شرک سے اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کے شوہر، بھائی، بیٹے اور داماد کا دل نرم نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کر کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں ضرور پوری فرمائیں گے۔ پھر ذرا سوچیں اور غور کریں کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس زمانے میں جب کہ گاڑی نہ تھی، جہاز نہ تھا، جنگل و بیابان کا سفر کرتے ہوئے اپنے محبوب شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یمین کے سمندر تک پہنچ گئی اور شوہر کو وہاں پا لیا اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے اسلام کو پھیلانے کی خاطر اسلام کا بھی پورا حق ادا کیا اور اپنے آنے والے مسلمان بہنوں کو یہ سبق دے کر گئی کہ مسلمان بیوی کی ذمہ داری صرف اپنے شوہر اور بچوں تک کے ہی مادہ نہیں، بلکہ جس طرح مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلائے، اسی طرح عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ختم نبوت کی برکت سے عورتوں پر بھی لازم ہے کہ اس کی فکر کرے کہ دنیا کے تمام مرد اور تمام عورتیں اسلام قبول کریں اور صحیح مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے اگر شوہر کے ساتھ اپنے ملک سے باہر بھی ہجرت کر کے جانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہے، جیسا کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے شام گئی
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے حبشہ گئی، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ عراق گئی، اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ جوزدہ قبرص گئی اور وہیں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح بہت سی صحابیات رضی اللہ عنہ دین پھیلانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محارم کے ساتھ دنیا بھر میں گئی، اور ان عورتیں کی قبریں بھی اللہ کے راستے میں دین پھیلاتے ہوئے وطن سے دور شہروں اور ملکوں میں بنے۔ لہٰذا آنے والی مسلمان بہنیں کے لیے قیامت تک ان کی قبریں بھی گواہ ہیں کہ ہم گھر اور وطن سے ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں گئے، سفر کی مشقتیں اور تکلیف جھیلے، سردیاں اور گرمیاں برداشت کی، اور آخری سانس تک اللہ کے نام کو بلند و بالا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی۔ جب اس راستے کے اندر اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو اس کو لبیک کہا اور وہیں دفن ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو یہ نہیں کہ روتے روتے سال گزار دے، بلکہ شرعی طریقے پر عدت پوری کرے اور صبر کرے، اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نکاح کرنے کا ہے اس لیے دوسرا نکاح کر لے۔ یہ تھا نیک سالہ بی بی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہنوں تک بات پہنچ سکے۔